میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، درود پاک کی ایک بڑی شاندار فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ حدیث بڑی خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، 1 پر 10، 10 پر 100، 100 پر 1000 رحمتیں لوٹتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں۔ مگر آگے جو حدیث پاک کا جز ہے، سبحان اللہ، ایک امتی، ایک عاشق رسول یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے یہ غلام بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ مگر سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، آقا فرماتے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب 1000 بار درود پاک میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے سارے ینگسٹر نوجوان بیٹھے ہیں، فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، یہ موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، لیکن پورا دن گزر جاتا ہے درود پاک نہیں پڑھتے۔ تو آج اتنے خوبصورت، اتنے روحانی مبارک اجتماع میں آئے ہیں، بچے بھی نیت کریں، نوجوان بھی، بزرگ بھی، کہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بچپن تھا اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا، اپنی حیات میں کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ چند برس کی عمر میں آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے۔ آپ کے والد اس زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے، تو کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ صدیق اکبر سے وہ کہتے ہیں، حالانکہ عمر بہت چھوٹی ہے، بچپن ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو آپ نے بتوں سے کیا کہا؟ کہ اے بتوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دو، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور ایک بت کو توڑ دیا۔ آپ کے والد کو بڑا غصہ آیا، آپ کے چہرے پر چانٹا مار دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذرا سنیے گا بات، بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو جوانی کے عالم میں سنایا۔ بات ہے 4، 5، 6 سال کی عمر کی، اور سنایا جا رہا ہے 25، 30، 40 سال بعد۔ اچھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے تم نے بچپن میں یہ کیا ہے، تم نے بچپن میں یہ کیا، ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کیا ہوگا، گواہ تو کوئی نہیں اس زمانے کا۔ اب صدیق اکبر نبی پاک کو سنا رہے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے چانٹا مارا، اور جب میرے والد صاحب نے میرے رخسار پر تماچا مارا، میری ماں کے پاس مجھے لے کر آئے اور یہ سارا واقعہ سنایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کیا۔ تو والدہ نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس کو نہ مارو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے یہ آواز سنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہے۔
اچھا اب یہ جو کمال کی بات ہے نا، جو میں اس واقعے کی ایک اور خوبصورتی جو بتانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ نبی پاک کی مجلس میں صدیق اکبر سنا رہے ہیں کہ حضور میرے بچپن میں یہ ہوا. آپ اور میں اگر کسی کو بچپن کی بات سنائیں تو کوئی گواہ نہیں ہوتا، یا تو بندہ ایمی بول رہا ہوتا یا سچ بھی بولتا اگلا مانتا نہیں. صدیق اکبر نے جب یہ واقعہ ختم کیا، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، حضور صدیق اکبر نے جو واقعہ سنایا وہ سچا ہے کیونکہ یہ صدیق ہے. شان دیکھیں کہ آپ کی تصدیق کے لیے جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی پاک کا قرب کب ملا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 18 سال، نبی پاک کی عمر مبارک تھی 20 سال. آپ دونوں کی عمر میں تقریباً 2 سال کا فرق ہے. اس زمانے سے دوستی ہے، اس زمانے سے قربت ہے. آپ شریف النفس انسان تھے، سلیم الفطرت تھے، نبی پاک کے قریب ہو گئے. پیارے آقا نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا مگر 20 سال کی رفاقت ہے. اور جیسے ہی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، مومنوں میں مسلمانوں یعنی ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لے آئے. یہاں ایک اور خوبصورت بات، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. نبی پاک پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. عورتوں میں حضرت، یہ پتا ہونا چاہیے نا سب کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. بچوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا یہ تینوں کون تھے؟ ایک دوست، ایک زوجہ اور ایک جو سب سے قریب بچہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی گود میں پرورش پائی ہے. چلو آج یہ بھی سمجھ لو، تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے، حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یوں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اللہ پاک نے ان کے چہرے کو اور اکرام اور عزت عطا فرمائی اور عطا فرمائے. وہ چہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی غیر خدا کے آگے سجدہ ہی نہیں کیا، بلکہ جب آنکھ کھولی نبی پاک کا چہرہ دیکھا. کیونکہ بچپن ہی سے نبی پاک انہیں ان کے والد سے لے آئے کہ میں انہیں پالوں گا، تو یہ نبی پاک کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے. تو اب جو مجھے سمجھانی ہے نا بات، یہ ہم خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے. جب کوئی شخص دنیا میں کسی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ مذہبی طور پہ مشہور ہوتا ہے نا، تو جب تک بندہ اسے دور سے دیکھتا ہے نا بڑا نیک سمجھتا ہے کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا با اخلاق ہے، بڑا پیارا سا چہرہ ہے. لیکن جب اس طرح جب لوگ قریب آتے ہیں نا کسی مشہور آدمی کے نارملی، تو قریب جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ویسا ہے نہیں جیسا دکھتا ہے. کیونکہ بدقسمتی سے ہماری جلوتیں اور ہیں، ہماری خلوتیں اور ہیں. ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک دکھتے ہیں، کیا اکیلے میں بھی ایسے؟ تو عموماً دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مشہور آدمی کی جب قریب جائے نا آدمی تو بندے کو اس کی عیب پتہ چلتے ہیں. قریب کا بندہ جلدی متاثر نہیں ہوتا ہے. امیر اہل سنت بڑا ایک فرماتے کبھی کبھی کہ کبھی باہر والے تو تم سے دعا کرواتے ہیں، کبھی گھر والوں نے بھی دعا کروائی. باہر والے کہتے ہیں حضور پانی پہ دم کرنے، کبھی گھر والے کہتے ہیں پانی پہ دم کر دو. ان کو پتا ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر کے حالات تو گھر والوں کو پتا ہو. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمارے جو قریب آتا ہے کیا وہ واقعی محبت کرنے والا بن جاتا ہے یا اس کو بدزن ہو جاتا ہے. میرے نبی کی شان دیکھو، جو جتنا قریب گیا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے. زوجہ ایمان لا رہی ہیں، گھر میں پلنے والا بچہ ایمان لا رہا ہے، قریبی دوست سب سے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے نبی پاک کی کیا شان ہے کہ جو جتنا قریب گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسا دیوانہ ہو گیا. اللہ کریم نبی پاک کا مجھے اور آپ کو فیضان عطا فرمائے کہ ہماری خلوتیں بھی اچھی ہوں، ہماری جلوتیں بھی اچھی ہوں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کا باطن اور ان کا اکیلا پن ظاہر سے اور اچھا ہوتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے وہ عبادتیں نہیں کرتے جو اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے ہم لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کرنے والے بن جائیں. محفل میں روتے ہیں، محفل میں دعائیں کر کر کے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. کبھی اکیلے میں ہوا ایسا کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی ایسا ہوا کہ اکیلے میں آقا کی یاد آئی ہو، اکیلے میں مدینے کی یاد میں آنسو بہے ہوں. کبھی رات اکیلے کروٹیں بدلتے گزری ہو کہ حضور آج آپ کی یاد تڑپا رہی ہے.
اللہ ایسا عشق رسول بھی دے، ایسا خوف خدا بھی عطا فرمائے۔ میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے اللہ کریم بروز قیامت جن خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک کیٹیگری یہ بھی بیان ہوئی، ایک خوش نصیب کا ذکر وہ بھی ہوا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ اکیلے میں اپنی یاد میں رونے والے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ کرے کہ ایسی خلوت نصیب، اکیلے میں تو فلمیں دیکھنی ہے نا، اکیلے میں تو ہم ہیں اور ہمارا موبائل ہے، نہ جانے کتنے حرام کام کروا رہا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اکیلے بھی ہیں تو رب دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے جب بھی رب دیکھ رہا ہے، بتی لائٹ آف ہے جب بھی رب دیکھ رہا ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگا ہے کوئی برابر والا سن نہ لے، جب بھی رب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ جناب صدیق اکبر کے صدقے ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سچی بات ہے، میں سچ بتاؤں جب بھی ان کے موضوع پر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے نا تو خیال یہ آتا ہے کہ ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، اس ہستی کے بارے میں ہم کیا کہیں جو نبی پاک کے ایسے قریبی ساتھی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء اور رسل کے بعد ساری امت میں بلکہ پچھلی بھی ساری امتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اچھا اگر کوئی کہے اتنی بڑی بائیوگرافی ہے، اتنی بڑی ہسٹری ہے، ایک شعر میں بیان کر دیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ایک شعر میں بیان کرنا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی تو بیسیکلی میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھ دیتا ہوں، ایک شعر ایک اور شاعر، دونوں شعر کمال کے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، واللہ صدیق اکبر کی زندگی صرف یہی تھی، بس آقا ہی سب کچھ تھے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، بس نبی پاک کے لیے زندگی گزاری، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی۔ نبی پاک کے لیے مارے کھائے، نبی پاک کے لیے مخالفت برداشت کی، ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت تھے آپ کا ایک نام تھا، معاشرے میں آپ کی عزت تھی، لوگ آپ کی بات مانتے تھے، آپ کا آرڈر چلتا تھا، مگر جب ایمان لائے تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، دوست مخالف ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، کاروباری بائیکاٹ شروع ہو گیا، آپ کو مکے سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی گئی، مگر آپ نے نبی پاک کا ساتھ نہ چھوڑا، ہمت سے آپ نبی پاک کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے، سارے غزوات میں شرکت کی۔ درس ہے صدیق اکبر کی زندگی سے۔ میرے بھائیوں ہم سب بھی بیٹھے ہیں نا، کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے، کوئی کہہ دے یار تم غلط کر رہے ہو، بندہ کہتا ہے آئندہ نہیں کرنا۔ یہ مسجد کمیٹی کے لوگ بھی ذرا سن لیں، یار ہم تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ہمیں جناب برا بلا کہتے ہیں، ہمیں کچھ کہہ کے چلے جاتے ہیں، میں نے نہیں کرنا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تھوڑا سا نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، کوئی جملہ کہہ دے بندہ گھر بیٹھ جاتا ہے۔ دعوت اسلامی والے بیٹھے درس نہیں دوں گا بھائی، میں کیوں درس دینے گیا تھا فلاں نے یہ کہہ دیا، میں آئندہ بیان نہیں کروں گا، اگلے نے مجھے یہ کہہ دیا، میں قافلے میں نہیں جاؤں گا۔ یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ نیکی کے راستے سے مڑ جائیں، آپ ایک جملے سے مڑ گئے۔ کاروبار شروع کیا تھا، برابر دکاندار نے بھی غلط باتیں کی تھی، کاروبار بند کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ تو روزی ضروری تھی نا، روزی میں بھاگتے نہیں ہو، اپنے پسند کی چیزیں ساری کرنی ہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہتے رہے، دین کے کام میں تھوڑا سا چلے، کسی نے دل توڑا گھر بیٹھ گئے، نہیں جناب۔ امیر اہل سنت کیا پیارا شعر لکھتے ہیں، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو ایک بات یاد رکھ لو، جب بھی دین کی طرف آؤ گے نا، نیکی کی طرف آؤ گے، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، مشکلات آئیں گی، حوصلہ لوگ توڑیں گے، مگر ہمت نہ چھوڑنا، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد راحت ہے، انشاءاللہ راستہ آسان ہو جائے گا، مگر شروع میں اگر آپ کو تکلیف آتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمت نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا نہ کوئی پیر ہے، نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے، کامل مرید
نبی پاک کا کامل شیدائی کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان قرآن کیسے بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ذرا سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں، سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے مفاتیح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ سورہ واللیل یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی صورت ہے، اور سورہ والضحیٰ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. ذکر خیر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے دیکھیں، غلام آقا کی شان بیان کرے یہ تو غلامی کا حق ہے نا. نبی پاک کی شان تو سارے صحابہ نے بیان کی، مگر اس صحابی کی قسمت پہ ہماری جانیں قربان جن کی شان خود نبی پاک بیان فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی حدیث ہے. میں ایک تو سناتا ہوں آپ کو. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ حاضر تھے، کہ اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ تر کسی کو نہیں بنایا، اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی مانند ہوگی. ہم حاضر ہی تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آیا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پیار کیا اور گلے لگایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہوئے پایا. اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آئے. پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے ہاتھ ملایا، گلے لگایا اور ان کے چہرے پر بوسہ دیا. مولا علی کہتے ہیں، حضور آپ ابو بکر کو چومتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا، اے ابو الحسن، ابو بکر کا میرے یہاں ایسا مرتبہ ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے. اس قدر شان، اتنا پیار نبی پاک علیہ السلام فرماتے. اللہ اکبر. سنو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ دیکھنا. ایک بار صحابہ کی جماعت موجود ہے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا نبی پاک کے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. میرے آقا صحابہ میں آئے اور فرماتے، ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے. آقا اپنے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق و حضرت عمر کو لے کر قیامت کے دن آئیں گے. ایک کیسی زندگی گزری. اللہ اکبر. باتیں تو بہت ساری ہیں، ساری رات بیان کرتا رہوں، راتیں گزر جائیں گی، بات ختم نہیں ہوگی. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دلی 3 خواہشیں کیا ہیں؟ چلے میں ایک سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں جو یہاں موجود ہے، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے the most favorite desires، آپ کی دل کی سب سے بڑی 3 خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں سوچنا کہ کیا ہے میرے دل میں، اس سے شاید آپ کو اپنا آپ بھی پتہ چل جائے گا. کسی کو بنگلہ بنانے کی، کسی کو گاڑی لینے کی، کسی کو امریکہ یورپ کے نظارے دیکھنے کی. اپنی خواہشات سوچیں کہ اگر 3 خواہشات کوئی کہے کہ سب سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم خواہشات کیا ہے تو چیک کرنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 3 خواہشیں دیکھو. آپ کہتے ہیں میری 3 زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. کہتے ہیں پہلی ہے النظر الیک، دوسری ہے وانفاق مال علیک، اور تیسری ہے والجلوس بین یدیک. کیا موتی جیسے الفاظ ہے. معنی بعد میں بتاؤں گا، خالی عربی سنتے تو لطف آنے لگ گیا. عاشق اکبر کی باتیں ہیں نا. کہتے میری 3 خواہشیں ہیں، بس اپنے آقا کو دیکھتا رہوں. النظر الیک وانفاق مالی علیک، میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. والجلوس بین یدیک، میں بس نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں. اب دیکھو عاشق اکبر کی خواہشات تھی نا، اللہ نے یہ تینوں کیسے پوری کی ہیں. پہلی خواہش والنظر الیک، بس آقا کو دیکھتا رہا. ویسے بھی زندگی میں بھی نبی پاک کا دیدار تو کرتے تھے. ایک اور بڑی خوبصورت بات اساتذہ سے ہی پڑھی کہ جب نبی پاک خطبہ فرماتے تھے نا، بیان فرماتے، سارے صحابہ دوزانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ سر جھکاتے تھے، آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے. وہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے. اچھا یہ تو ہوتا رہا، دیدار ہوتا رہا. مگر پتہ ہے جو دیدار غار ثور میں ہوا نا، ہائے ہائے، یہ تو کمال ہو گیا. اگر صدیق اکبر کی بات ہو اور ہجرت کی بات نہ ہو، اس سفر کی بات نہ ہو، تو بات ہی ادھوری رہ جاتی ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا صحابہ کرام کی بہت ساری جماعت جا چکی تھی مدینہ، کچھ ہی صحابہ رہ گئے تھے، تو صدیق اکبر کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ کہتے حضور کیا میں آپ کا رفیق سفر بن سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے رفیق سفر ہو۔ اب آپ خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، کہ میرے بابا جان زارو کتار رونے لگے۔ اب یہ سفر شروع ہوا، ذرا غور کیجئے گا، مکے مدینے آج بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے، مدینے جا رہے ہیں بھائی، بڑے جس کو کہتے ہیں نا ہماری میمنی میں واجے گاجے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ خوف کا سفر تھا، بتانا نہیں تھا کسی کو، رات کو سفر کے لیے گئے۔ اچھا یہ سفر بھی جو ہے نا، یعنی مکے سے مدینے کا راستہ اور تھا، نبی پاک آج کے حساب سے جدہ کی طرف گئے، یعنی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا کہ جو دوسروں کو پتہ نہ ہو، نارمل راستہ نہیں تھا۔ اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے اس سے پہلے غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور جو نہیں گئے ان کو تو نہیں پتا، چڑھے انہیں پتا ہے کہ کتنا اونچا ہے، آج بھی مشکل ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غار کی طرف جا رہے ہیں تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے۔ یقین کریں آج کے دور میں اکیلے چڑھنا آسان نہیں ہے، نبی پاک کو کاندھے پہ سوار کیا کہ کہیں آقا کے قدموں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ اچھا اس سے پہلے جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا، صدیق اکبر نے ایک بڑا نرالا انداز اپنایا، پہلے آگے چلتے پھر پیچھے چلتے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ کہا کہ اے ابو بکر تمہارا خیال یہ ہے کہ دشمن جب مجھ پر حملہ کرے تو تمہیں تکلیف ہو مجھے نہ ہو؟ کہ واللہ حضور میری یہی خواہش ہے کہ آپ پر کسی طرف سے بھی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر اس کو سہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے ابو بکر صدیق کے لیے جنت کی دعا فرمائی۔ اب جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، بڑے جزیات ہیں، میں بڑی سپیڈ سے بیان کروں گا۔ اوپر جاتے ہیں، غار کے اندر جانے سے پہلے، غار ویسے ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جانور اندر پہلے سے موجود ہوں۔ میں غار ثور کے اندر بھی گیا ہوں، جب تک گیا نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہاں جا کر سمجھ آئی کہ صدیق اکبر نے کیسے مزے لوٹے۔ وہ واقعی ایسا غار ہے کہ اگر دو بندے بیٹھ جائیں تو پیر سے پیر ٹکراتا ہے، سانس سے سانس ٹکرا رہی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں۔ مگر سنو کیا کیا آپ نے، آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، محبوب کی آمد ہے، گویا تیاری کر رہے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں اپنی چادر کا ٹکڑا ڈالا، 1-2 سوراخ باقی رہ گئے، اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور تشریف لائیں۔ طویل واقعہ ہے، نبی پاک تھک چکے تھے، آرام فرمائیے۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرمایا، اور اب سانپ ہے، جو بھی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، بڑی کوشش کی کہ صدیق اکبر انگوٹھا ہٹا لے، آپ نے انگوٹھا نہ ہٹایا، اور اب حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ کاٹتا ہے، زہر ہے۔ اب سوال یہ ہے صدیق اکبر سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک کو عرض کر سکتے تھے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ علاج کر لیا جائے۔ آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا، عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مگر تکلیف کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں۔ آقا آنکھیں کھولتے ہیں، ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کا وہ زہر کا درد جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 واقعات کو بیان کر کے پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جہاں صدیق اکبر نے جان قربان کی، مقام صحبہ پر مولا علی کی گود میں جب نبی پاک آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ تو وہ عالم ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے مولا علی کو معلوم تھا نماز پڑھنا فرض ہے، مگر عشق علی نے گوارا نہ کیا۔ نماز جاتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پیارے آقا کی آنکھ کھلی، چہرہ افسردہ ہے۔ اے علی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضور آج سورج ڈوب گیا ہے، عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیا اٹھنے تھے، سورج کو واپس پلٹا دیا۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر مولا علی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 عظیم واقعات ہیں، 2 سب سے بڑے ہم کہہ سکتے
مفتیوں کے واقعات ہیں. اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور ذرا یہ بتائیے، جان بچانا فرض، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، نماز پڑھنا فرض، سب سے اولین فرض، یہ دونوں نے کیا کیا؟ ایک نے جان خطرے میں ڈال دی، ایک نے نماز جانے دی. اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں بتاؤ کدھر لکھا ہے، ہاں حوالہ پیش کرو. او اللہ کے بندو، عشق کی باتیں دلوں میں لکھی جاتی ہیں. کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ ابو بکر صدیق جان نہ بچاتے؟ کدھر مسئلہ لکھا تھا کہ مولا علی نماز قضا کرتے؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ عشق کا کام یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت اپنے 4 شعر میں مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اور نماز بھی کون سی؟ اساتذہ جانتے ہیں کہ عصر کو سب سے خطر والی اہم نماز کہا گیا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ارے جان بچانا تو فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ نہ ان کی نماز جانے دی، نہ ان کی جان جانے دی. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. اب یہ پورا بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے نچوڑ نکال کر دیا جو اپنا عقیدہ مضبوط کر لو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. یہ سارے فروع فرائض جو ہے نا یہ شاخیں ہیں. اصل کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ارے آقا راضی ہے تو رب راضی ہوگا. پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو اللہ کا نام. اگر اللہ کے حبیب کی محبت دل میں نہیں، تم سے اللہ کے نبی راضی نہیں ہیں، تو نہ نمازیں کام آنی ہیں نہ روزے کام آنے ہیں. ضرور پڑھو نمازیں، ضرور رکھو روزے، مگر نبی پاک کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے. جبھی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. تو اب پہلی خواہش النظر الیہ، آئے ہائے کیسے پوری ہوئی. کتابوں میں ایک جملہ میں نے پڑھا کہ وہ عبادت جو صدیق اکبر نے غار ثور میں نبی پاک کے دیدار والی عبادت کی نا، جب آقا گود میں تھے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ذرا ریئلائز کرو، جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے دیدار کیسا ہوتا ہے؟ آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی، ابرو کیسے دیکھے ہوں گے، داڑھی کیسی دیکھی ہوگی، پیارے آقا کے مبارک کان کیسے دیکھے ہوں گے، اور کتنا جی بھر کے دیکھا ہوگا. علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کا اس وقت جو دیدار کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا تھا. صرف صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل تھا کہ اس طرح نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. اللہ نے پہلی خواہش ایسے پوری کی. دوسری خواہش وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، حضور آپ پر مال خرچ کرتا رہو، بس میری یہ خواہش ہے. آپ نے ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار نبی پاک کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کیا. غزوہ تبوک کس کو یاد نہیں ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک کو یہ جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرت کہتے ہیں تنگی کو. یہ تنگی والا غزوہ تھا. اور میں تبوک جب گیا، یقین کرے اتنے عرصے سے پڑا ہوا تھا غزوہ تبوک کو، لیکن جب میں تبوک گیا تو اندازہ ہوا یہ کتنا دور ہے. مدینہ شریف سے 850-900 کلومیٹر دور. آج بھی گاڑی میں جاؤ تو 12 گھنٹے لگتے ہیں. اونٹ پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگتا ہوگا. گرمیوں کے دن تھے، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں صدقہ دو، خرچ کرو. صحابہ کا ذہن بھی دیکھو کیسے. جو کلام پڑھا گیا نا واقعی کمال کا کلام تھا. واقعی صحابہ ہی ہیں. ہر صحابی نبی، ہماری جانیں قربان ان صحابہ پر. کمال صحابہ تھے. صحابہ کرام حضرت عمر کا ذہن دیکھیں، کہتے تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، آج موقع ہے صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کا. اچھا ہمارے پاس پیسے زیادہ، ہم کہتے ہیں آج موقع آگے بڑھنے کا، نئی والی موٹر سائیکل لوں گا، اس سے اچھے ماڈل کا موبائل لوں گا، اس سے اچھے ملک میں جاؤں گا. ہم دنیا کے کمپٹیشن میں مارے گئے. صحابہ کا کمپٹیشن بھی کیسا؟ نیکیوں والا کمپٹیشن. کہتے نبی پاک نے مانگا ہے اسلام کے لیے اپنا آدھا مال لے کے چلے جائے کہ حضور آدھا مال لے کر آیا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کر آیا. کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا لاتے ہیں.
اچھا ایک اور بات سمجھنے والی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو مال تھا نا وہ دکھنے میں زیادہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق جو مال لے کر آئے وہ تھوڑا تھا. تو آپ تو ہو سکتا ہے اس وقت دل میں خیال آیا ہو کہ آج لگتا ہے ابوبکر صدیق سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. سیدنا ابوبکر صدیق مال لے کر آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آئے. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. وہ شاعر لکھتا ہے نا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس کہتے حضور بس آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا. اچھا یہ کیسا سویب تھا آپ کو پتا؟ کیا کیا لائے تھے؟ آپ اپنے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آئے، یہاں تک کہ آپ کے جو کرتے کے بٹن تھے نا آپ نے وہ بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ. نبی پاک نے دیکھا کہ جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور آج میں نے نہیں، آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے. حضور اللہ ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، آپ پوچھئے ابو بکر سے اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ گھر میں کچھ نہیں ہے، سنگل پینی نہیں تھی. سوال ہو رہا ہے اے ابو بکر رب تجھے سلام دے رہا ہے اور یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر سے جب یہ سوال ہوا آپ زاروں کتار رونے لگے. آپ کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ میں رب سے راضی ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے اس دن وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میں نے جان لیا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سبحان اللہ. تمنا تھی انفاق مالی علیہ، زندگی کی بڑی تمنا تھی کہ حضور پر اپنا مال قربان کروں. آپ نے سارا مال قربان کیا اور سنو صلہ کیا ملا. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیثوں میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال یوں استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں. اتنی کلوزنس تھی کہ پوچھا نہیں جاتا تھا. نبی پاک صدیق اکبر کے مال کو استعمال فرماتے اور وہ حدیث اللہ اکبر آپ فرماتے جس کا مضمون ہے جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان چکا دیا مگر ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا قیامت کے دن اس کا بدلہ میں رب سے لے کے اسے لوٹاؤں گا. اللہ اکبر. کس کس شان کو بیان کیا جائے. اللہ کے حبیب کی دعائیں کس طرح انہوں نے لی. ارے بلال حبشی سے کون محبت نہیں کرتا؟ ہمارے عاشقوں کے امام ہیں، مؤذن رسول ہیں، انہیں چھڑا کر کون لایا؟ امیہ جو تھا اتنا ظلم کرتا تھا. ابو بکر صدیق قریب سے گزرے، دیکھا بلال کو مار رہے ہیں، تپتی ریت پر لٹاتے ہیں. آپ نے اس کے مالک سے کہا کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ مسلمان ہو گیا ہے کیوں مارتے ہو؟ کہا ابو بکر تمہیں بڑا شوق ہے خرید لو اسے. آپ نے بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ وہ تھوڑے پیسے بتاتا. آپ نے کہا اوکے. وہ اور پیسے بڑھاتا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈیل ڈن کرتا پھر پیسے بڑھا دیتا. وہ جتنے مانتا رہا آپ بڑھاتے رہے. آخرکار ایک رقم پر فیصلہ ہو گیا. آپ نے جب پیسے دیے امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے کاروباری تھے، تمہارے کاروبار کی میں نے بڑی باتیں سنی، تمہاری ڈیل بڑی زبردست ہوتی تھی. آج تم نے کیا کیا؟ جو مانگا تم نے دے دیا، بڑا مہنگا غلام خریدا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے امیہ تم بلال کی قیمت کیا جانو؟ تمہیں کیا معلوم یہ کون ہے؟ ارے تم اس سے زیادہ مانگتے، میں تمہیں اتنے دیتا. جب خرید کر لاتے ہیں نبی پاک کے پاس، حضرت بلال کو آزاد کر کے لاتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور بلال آیا ہے، آپ کا سچا غلام آیا ہے، حضور آج آزاد ہو کر آیا ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر تھوڑے میرے پیسے بھی ملا لو. بلال کو آزاد کرنے میں جو تم نے رقم خرچ کی ہے میرا مال بھی اس میں شامل کر لو. صدیق اکبر کہتے حضور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے. اللہ اکبر. کیا کیا کارنامے بیان کروں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے. سنو تیسری خواہش والجلوس بین یدیک. کہتے حضور میری تمنا ہے کہ بس آپ کے قدموں میں زندگی گزرے. زندگی تو گزاری مگر جب وفات کا وقت قریب آنے لگا، آقا تو تشریف لے جا چکے تھے نا دنیا سے، ہیں
مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا کی، کہتے دیکھو جب میرا وصال ہو جائے نا تو میری میت کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جانا، روضے کے سامنے رکھ دینا اور یہ کہنا کہ حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو ساتھ دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے، عقیدے کی بات کر دوں، یہ تو وصیت صدیق اکبر نے کی کتابوں میں لکھا، صحابہ نے کیوں عمل کیا؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور مزار میں حیات ہیں۔ سارے صحابہ کا اس وصیت پہ عمل کرنا کہ حضور سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے عاشقو تمہیں مبارک ہو، یہی صحابہ کا عقیدہ۔ صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے، ورنہ وصیت کیوں کرتے؟ کہتے مزار پہ لے جانا، عرض کرنا حضور آپ کا یار حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اجازت دیں تو اندر لے جانا ورنہ بقیع میں دفنا دینا۔ صحابہ نے اس وصیت پر عمل کیا، آپ کی میت کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیک یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے۔ سنو، دروازہ کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اب حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ صدیق اکبر آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، والجلوس بین یدیک، ارے آج بھی آقا کے پاس ہیں، آج بھی روضہ انور کے اندر ہیں۔ عاشق اکبر نے 3 تمنائیں بتائی تھیں، اللہ نے وہ تینوں کیسی پوری کی؟ دنیا میں کروڑوں لوگ جب بھی روضہ رسول پر جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں اور پھر صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیا مقدر پایا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا، اور صحابہ دیکھ لو ہم محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے، تو کیا مقدر پایا؟ ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں جو اللہ کے حبیب کے محب ہیں۔ اللہ کریم صدیق اکبر کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بیان ہی بیان کرتے چلے جائیں، لیکن یہ تمام باتیں ہم سب کو درس دیتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہم نے بہت بار سنی ہوگی کہ کامل مومن ہونے کا پیرامیٹر کیا ہے، کیسے پتا چلے میں اور آپ کامل مومن ہیں؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم ایسے ہیں پکے مومن ہیں؟ ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے تو سارے عشق رسول بھول جاتے ہیں، گھر میں ڈھول تماشے بے حیائی غلط کام سارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کروں جناب، فیملی کو بھی تو سمجھانا پڑتا ہے، فیملی کے لیے کرنا پڑتا ہے، کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ صدیق اکبر کیسے سچے عاشق ہیں کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن جو ہے نا، ایک غزوے کے موقع پر کہتے ہیں کہ بابا جان آپ، وہ دوسری طرف سے آئے تھے، دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، کہتے بابا جان ایک موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے مگر میں نے چھوڑ دیا، آپ میرے والد ہیں۔ کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ تم اس وقت میرے نبی کے دشمن کی فوج سے آئے تھے، اولاد بھی نہیں چلے گی، فیملی بھی نہیں، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سکھا رہی ہے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو۔ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا جس کو موت قبول ہے اس کو غلامی رسول میں اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اس کا چہرہ کیوں سنت رسول والا نہیں ہے؟ اس کا لباس کیوں سنت رسول والا نہیں ہے؟ اس کے کردار میں اتنے حرام کام کیسے آ گئے کہ نبی پاک کا غلام بھی حرام روزی کمائے گا، شراب پیے گا، نشہ کرے گا، جوا کھیلے گا، بدکاری کرے گا، نامحرم لڑکیوں عورتوں سے دوستیاں لگائے گا؟ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یاد رکھو اگر نبی پاک ناراض ہو گئے نا پھر کوئی نہیں ہے، پھر کس کے پاس جائیں گے؟ آقا کا راضی ہونا ہی ہماری شفاعت کے لیے ضروری ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اور پھر خاص طور پر آج کل تو ایک عجیب فینومینا ہے، بھائی میں تو سب کی سنتا ہوں، کیوں سب کی سنتے بھائی؟ ہمیں نہیں سننی سب کی، جو رسول پاک کا سچا عاشق ہے میں اسی کی سننی ہے۔ ہاں یہ اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں سن کے دماغ میں پھر فطور آ جاتا ہے۔ تو عشق رسول جس کے سینے میں ہے وہی ہمارا امام بن سکتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے جو پکڑ پکڑ کر
ہمیں اللہ کے دین کی طرف، سنتوں کی طرف، نمازوں کی طرف، نبی پاک کے عشق کی طرف لاتا ہے. تو پلیز دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیے، اس ماحول میں بیٹھیے، انہی کے دوست بنا لیجیے. اور ماشاءاللہ مدنی قافلہ جو ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس میں ہم مسجد میں رہتے ہیں، 3 دن نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، عشق رسول سنتیں بتائی جاتی ہیں، سنتوں پر عمل کریں گے تو عشق رسول سیکھنا. آپ کو کبھی کبھی ہوتا ہوگا یعنی دعوت اسلامی والے اتنی سنتیں بتاتے ہیں، ہر بار سنت، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یار اتنا ضروری تو نہیں ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ جناب سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے. معاذ اللہ، سنت سے منہ موڑنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اور وہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جانا کدھر ہے طے کر لینا. ایک راستہ ہے سنت پر عمل کرنے والا جس میں آقا فرماتے ہیں جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. ایک راستہ ہے جو سنت سے منہ موڑنے والا اور آقا فرماتے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. طے آپ نے کرنا ہے کہ سنت والا راستہ اپنانا یا بغیر سنت والا. تو آ جائیں، دعوت اسلامی کا سنت و برا ماحول آپ کے لیے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے